یہ عمل دو لوگوں میں جدائی ڈالنے کے لیے ہے۔ اگر تو وہ ناجائز رشتہ رکھتے ہیں، چاہے عورت کا مرد کے ساتھ، عورت کا عورت کے ساتھ، یا مرد کا مرد کے ساتھ ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے، یا آپ دو دشمن ہیں جو مل کر آپ کا نقصان کرتے ہیں، ان دونوں میں لڑائی کروانا چاہتے ہیں، ان دونوں کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں، تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ دشمن ہیں تب بھی یہ عمل آپ ایک بار ہی کریں گے، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ دن کے درمیان آپ جدائی کرنا چاہتے ہیں، دن کے درمیان آپ لڑائی کروانا چاہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ اتنا زبردست اور پاورفل یہ عمل ہے۔ جو میرے بھائی بہن چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں، تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے، پھر آپ دیکھ سکیں۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کے مطلب کی ہو، اگر آپ کے مطلب کی نہیں بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوست، کوئی عزیز اس کے مطلب کی ہو، تو آپ اسے فارورڈ کر سکیں۔ تو نوٹیفیکیشن ضرور آن کیا کریں، آف نہ رکھا کریں۔ آن کرنے سے آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، دن کے ٹائم آپ اپنے مقامی وقت کے مطابق دن میں کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اگر دن میں کوئی مجبوری ہے تو رات میں بھی کر لیں، لیکن دن میں کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک آپ نے لیمو لے لینا ہے، چھوٹے سائز کا ہو بڑے کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے پاکستان، انڈیا میں کچھ اور طرح کے لیمو ہوتے ہیں، باہر کی کنٹریز میں کچھ اور طرح کے لیمو ہوتے ہیں، تو آپ نے لیمو لے لینا ہے۔ اگر لیمو نہیں مل رہا، کئی جگہ پہ وہ کھٹا جسے کہتے ہیں، وہ جو کچا مالٹا ٹائپ ہوتا ہے وہ بھی چل جائے گا، لیکن کھٹا ہونا چاہیے، تو یہ بھی چل سکتا ہے۔ تو صرف ایک لیمو لے لیں، ایک چھری لے لیں۔ چھری نہیں لینا چاہتے، نہیں مل سکتی یا نہیں اویلیبل نہیں ہے، تو کوئی بھی چھری لے لیں، نوک والی ہو، جیسے یہ دیکھیں نوک ہے اس کی، ٹھیک ہے، تیز نوک والی ہو، اور اسے اچھی طرح دھو لیں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ پاک صاف کر لیں۔ تو آپ بیٹھ جائیں پاک صاف جگہ پہ، باوضو حالت میں۔ کوئی حیض والی عورت، کوئی بچہ نہ ہو، اگر عورت کرنا چاہ رہی ہے تو پاک صاف حالت میں کرنا ہے، خاص دنوں میں نہیں کرنا، یعنی کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، عورت مرد دونوں کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک آیت نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ سورۃ المائدہ کی ایک آیت ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، درود شریف نہیں پڑھنا، بسم اللہ نہیں پڑھنا۔ اس سے پہلے، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اپنا حصار کر لینا ہے۔ حصار آپ چھری کے نوک پہ دم کریں اور اپنے چاروں طرف اس کو پھیر لیں۔ آپ کوئی چاک لے سکتے ہیں، کوئلہ لے سکتے ہیں، اس پر دم کر لیں 3 بار آیت الکرسی، اور اپنے چاروں طرف اس کو حصار بنا لیں۔ اس کے بعد یہ جو آیت میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں سورہ المائدہ کی، اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ ایک بار پڑھ لیا، درود شریف نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے نیت کر لینی ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان جدائی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، یا زیادہ دشمن ہے تو ان کو آپس میں لڑوانا چاہتی ہوں، یا میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں، یا زیادہ ہیں وہ بھی نجائز رشتہ بھی ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن نجائز رشتہ میاں بیوی کا ختم کرنے نہ چل پڑیے گا، ماں اور بیٹے کا، بہن بھائیوں کا، یہ نجائز رشتے نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا۔ اکثر عورتیں کرتی ہیں میسیج، جی ہماری ساس بڑا تنگ کرتی ہیں تو بیٹے کے ساتھ لڑائی کروا دیں، بیٹے اور ماں کو علیحدہ کروا دیں۔ یا کچھ ساس بھی ایسی ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے، جو بچوں کی شادی تو کر دیتی ہیں لیکن بیوی بھی جدائی کے لیے عمل کرنا چاہتی ہیں، جی اس کا عمل کر دیں، تو یہ چیزیں ناجائز ہوتی ہیں۔ تو آپ نے نیت پہلے کر لینی ہے۔ ایک بار اس آیت کو پڑھا تو چھری کی نوک پہ دم کر دیا، پھر دوسری بار پڑھا، پھر چھری کی نوک پہ دم کر دیا، پھر تیسری بار پھر چھری کی نوک پہ در دیا، یعنی کہ چھری آپ اس طرح ہی رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بار پڑھا دم، دوسری بار پڑھا دم، آپ کوئی کاؤنٹر رکھ لیں پاس، تسبیح رکھ لیں جس پہ پڑھتے جائیں۔ 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب بیٹھنا ہے تو پھر آپ نے اٹھنا نہیں ہے، فارغ ہو کے بیٹھنا ہے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کوشش کریں خلوت ہو۔ خلوت کا مطلب کہ کوئی آپ کے آس پاس نہ ہو، کوئی جاندار کی تصویر نہ لگی ہو۔ تو 70 مرتبہ اس پہ دم کر دیں آپ چھری کے نوک پہ، ایک ایک کر کے۔ 70 بار پوری ہو جائے تو یہ لیمو پکڑیں، اس کو درمیان سے کاٹ دیں، ٹھیک ہے، یہ درمیان میں کٹ جائے گا اس طرح، ٹھیک ہے۔ 2 حصے اس کے کر لیں۔
70 बार पढ़ लिया, चाहे नाम लेके दुआ कर लें, तसव्वुर करके दुआ कर लें। जब ये नींबू काटना तो तसव्वुर करना है कि या अल्लाह जिस तरह ये नींबू कट रहा है इसी तरह इनके रिश्ते कट जाएं, इसी तरह इनके आपस में जो एक हुए पड़े हैं ये कट जाएं। उसके बाद आसान अमल है, इन दोनों नींबुओं को पकड़ें, एक रास्ते में फेंक दें, एक दूसरे रास्ते में फेंक दें। एक रास्ते पे दोनों नहीं फेंकने। फ़र्ज़ किया गली है, स्ट्रीट है, आप मोहल्ले में रहते हैं तो एक स्ट्रीट में एक फेंकें, फिर दूसरी स्ट्रीट में जाके फेंक दें। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे मेन सड़क गुजर रही है तो एक आप उस सड़क पे फेंक लें, एक दूसरी साइड को कोई सड़क जा रही है तो उस पर फेंकना है, एक सड़क पे नहीं दोनों फेंकना है। ठीक है, ये अमल कर लें। एक बार का अमल नाजायज़ रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। एक बार का अमल आपके दुश्मनों को आपस में लड़वाने के लिए बहुत काफ़ी हो जाएगा। अगर आप 2 लोगों को ज़्यादा लोग हैं, थोड़ा थोड़ा करके करना चाहें तो बार बार इस अमल को किया जा सकता है। आज किया है, नेक्स्ट दिन किसी और के लिए कर लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक अमल किया है आपने, उसकी जुदाई हुई है, लड़ाई हुई है, कम हुई है, तो अगले दिन फिर अमल कर लें या 7 दिन वेट करें फिर अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला ये अमल से नाजायज़ रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे और दुश्मन हैं जो एक होकर आपके साथ लड़ रहे हैं वो आपस में लड़ मड़ेंगे। बहुत ही मुजरब अमल है, सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर करना है ताकि दूसरे मुसलमान जो आजकल इन चीज़ों से परेशान होते हैं उनके लिए ऐसा नहीं हो सके। मैं अपनी वीडियो में बहुत बार कहा है, लेकिन पिछले कोई 15 दिन से नहीं कह रहा था कि व्हाट्सएप पर जो लोग आते हैं, अगर आपने कोई अमल करवाना है या हदियातन कोई तवीज़ बनवाने हैं तो आएँ। आप यूट्यूब पर कोई अमल देखते हैं तो वो यूट्यूब पर दे दिया, आप करना चाहें तो इजाज़त है। रूहानी तौर पर 41 टाइम दूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें, रूहानी तौर पर इजाज़त है। व्हाट्सएप पर आते हैं तो अपना तफसील से वॉइस मैसेज छोड़ दें कि बस ये मेरा मसला है, कॉल नहीं करनी।